السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور آپ کی دعاؤں سے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیشہ آپ پر اپنی رحمتوں کی بارش اسی طرح برساتے رہیں۔ تو آج کا ولاگ میں شروع کر رہی ہوں صبح کی روٹین سے، مطلب صبح ابو بکر کی اسکول جانے کے ٹائم سے، اور کافی دنوں بعد میں آج آپ کو یہ اپنا پراٹھا اور ابو بکر کی چائے دکھا رہی ہوں، کیونکہ میں نے کہا ایک ہی چیز کیا دکھاتی رہوں، کہ وہ ہی دکھاتی رہوں تو سارے بور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ میں صبح کے ٹائم ابو بکر اور اس کے چاچو دونوں کا ناشتہ بنا رہی تھی، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ میں صبح 6:30 بجے اٹھتی ہوں نا، تو ابو بکر کو ریڈی کر کے اسکول بھجواتی ہوں، تو اس کے بعد میں کافی دیر تک جاگتی رہتی ہوں، چونکہ باقی سب سوئے ہوتے ہیں تو پھر کچھ بھی کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو جاگ کے میں دوبارہ پھر 9 کا ٹائم ہوتا ہے نا، 9:30 بجے 2 گھنٹے جاگنے کے بعد مجھے پھر نیند آ جاتی ہے، تو میں سو جاتی ہوں، پھر میری آنکھ لگ جاتی ہے۔ تو دوبارہ جب میری آنکھ کھلتی ہے تو 11 سوا 11 یہ ٹائم ہوتا ہے، اور ابو بکر کے چھوٹے چاچو تب تک کام پہ جا چکے ہوتے ہیں، پھر وہ ایسے ہی غیر ناشتہ کیے صرف دودھ پی کے چلے جاتا ہے کام پر، ابو بکر کا چھوٹا والا جو چاچو ہے۔ تو پھر اس نے مجھے بولا کہ آپ میرا بھی ناشتہ بنا کے رکھ دیں، تو میں جب اٹھوں گا تو کر لوں گا۔ تو میں نے کہا چلو ساتھ میں اس کا بھی ناشتہ بنا دوں۔ اور آپ سنائیں، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ تو کسی نے مجھے مس کیا، کیونکہ میرا ولاگ اب بہت کم آتا ہے، شاید 2 ہفتوں میں 1 بار یا 2 بار، اور اس کے ساتھ ہی پھر میں دن کا یہ آپ کو تھوڑا سا کلپ پھر میں نے کہا وہ بھی شوٹ کر لوں اور آپ سے شیئر کر لوں۔ یہ میں دن کو ان کے دادا ابو کے لیے چکن پڑا تھا، مطلب تھوڑا سا، تو میں نے کہا ان کے لیے وہ فرائی کر لوں، تو ہم لوگ رات کو کچھ اور بنا لیں گے نا۔ تو یہ میں ان کے لیے وہ فرائی کر رہی تھی، اور اس کے علاوہ بس یقین کریں کہ انسان کی آدھی زندگی جو ہے نا، یہ کھانے پینے کے چکر میں یہی سوچتے گزر جاتی ہے، خاص کر عورتوں کی، کہ آج کھانے میں کیا بنائیں۔ تو ادھر تو ہمارے گھر میں تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آج کھانے میں کیا بنائیں، کیونکہ یہ مسئلہ اس لیے ہے نا اتنا زیادہ کہ دال کوئی ادھر اتنی پسند ہی نہیں کرتا، اور پھر سبزی بھی اتنی کوئی، یہ گوشت خور ہے یہ جو پوری فیملی ہے نا، یہ گوشت خور ہے، ان کے آگے مٹن، بیف، چکن، منس مطلب قیمہ، یہ وہ مرغی گوشت یہ ہو ہی کھا لیں گے، سبزی ہو نا تو یہ ایک دن کھائیں گے تو بس اگلے دن ان کو پھر کیا کہتے ہیں کہ ان کو موت پڑنی شروع ہو جاتی ہے کہ سبزی دوبارہ کھائیے۔ تو بس یہ حساب ہے، پھر آپ کو دیکھ لیں۔ اور بس میرے تو آدھا دن یہ اٹھتی ہوں نا، تو سب سے پہلے جو ذہن میں سوچ آتی ہے نا، چاہے اٹھوں 12 بجے، 11 بجے، 10 بجے، 9 بجے، جلدی اٹھوں یا لیٹ اٹھوں، لیکن جو مائنڈ میں سب سے پہلا سوال آتا ہے نا کہ آج کیا بنایا جائے، ان کے دادا ابو نے آج کیا کھانا ہے۔ اور یہ میں دعا نور کو کیپچر کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ کرسیوں کے نیچے سے نکل کے آ رہی تھی، تو میں نے کہا تھوڑی سی اس کی ویڈیو بنا لوں اور میں آپ لوگوں کو دکھاؤں، لیکن جب تک میں موبائل اٹھا کے اس کے پاس گئی تو وہ ادھر سے باہر نکل آئی تھی۔ اور یہاں پر یہ بچوں کے ساتھ چھیڑ خانی اور مستی، تو عورت کی تو آدھی زندگی میرے حساب سے ایسے ہی گزر جاتی ہے، آدھی یہ سوچنے میں گزرتی ہے کہ آج کیا پکائیں، اور آدھی بچوں کے ساتھ۔ اور اللہ پاک سب کے بچوں کو صحت والی لمبی زندگی عطا کرے، اور اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سب کی اولاد کو۔ اور کیونکہ بچے کسی کے بھی ہوں تو بچے ہی ہوتے ہیں، اور اللہ پاک بس میری اللہ سے یہی دعا کہ اللہ پاک ہر کسی کے اولاد کو صحت والی لمبی زندگی عطا کرے، اور جن کی اولاد نہیں ہے انہیں نیک صالح اولاد عطا کرے، کیونکہ یہ بھی ایک ایسی نعمت اور رحمت دونوں ہیں کہ یہ نہ زندگی میں نہ ہونا تب بھی سکون نہیں ہے۔ ادھر میں ابیرہ کے ساتھ لگی ہوئی تھی، پہلے میں دعا نور کے ساتھ، کیونکہ میں آپ کو اپنی مطلب ڈیلی کام کی روٹین نہیں دکھا پاتی، کہ میں نے جیسے کہ آپ کو اس دن والے مطلب 2 دن پہلے میں نے ولاگ اپلوڈ کیا تھا، اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صرف اور صرف ریزن جو ہے مطلب بچے ہیں، میں اور پھر نہیں ٹرائی پوڈ لگا کر اور ایسے
گھوم پھر سکتی یا مطلب ٹرائی پوڈ پورا دن رکھ کے تو ویڈیو شوٹ کر سکتی، کیونکہ بچے ہیں پھر وہ انہیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، تو پھر وہ اٹھا کے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ابو بکر کو تو یہ کیمرے کے سامنے آ کرنا تو یہ ایسے عجیب سی اسمائل دینے کا بہت شوق ہے، پتہ نہیں وہ کیا سمجھتا ہے۔ اور پھر یہ ادھر میکرونیز بن رہی تھی، ہاں میکرونیز بن رہی تھی، تو سائمہ میکرونی بنا رہی تھی بچوں کے لیے اور اپنے لیے۔ تو میکرونی بہت مزے کی بناتی ہے، لیکن ہم لوگ جو بناتے ہیں نا، ہم لوگ سبزی کو نا، حالانکہ میکرونی کی سبزی کو مجھے پتہ ہے کہ ویجیٹیبلس تھوڑی یہ ان کو صرف سافٹ کرنا ہوتا ہے، سوتے کرنا ہوتا ہے، ان کو بالکل کوک نہیں کرنا ہوتا، لیکن ہم لوگ بچوں کی وجہ سے نا ان کو صحیح کوک کرتے ہیں۔ اور کیونکہ پھر ان کے دادا بھی کسی ٹائم پڑی ہونا وہ کھا لیتے ہیں، تو وہ اس کو ابلی سبزیاں کہتے ہیں نا تو ان کو یہ ابلی سبزیاں چکن بہت زیادہ انہیں بھی یہ اچھی لگتی ہے، تو وہ انہیں بھی چیزیں جو بالکل ہے نا وہ سافٹ چاہیے ہوتی ہیں، کچی چیزیں کچی پکی سبزی وہ نہیں شوق سے کھاتے، تو اس وجہ سے بس یہ ہمارے بڑے مسئلے ہیں۔ آپ کو کیا پتہ، ہم لوگوں نے چاول بھی پکانے ہونا تو ان کو صحیح گلانا ہوتا ہے، مطلب چاولوں کا ملیدہ نکالنا ہوتا ہے، آپ یہ کہہ لیں، کیونکہ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ میں نے نمائش میں نہیں لے کے جانے کے، تم لوگوں نے نمائش میں نہیں رکھنے، میں نے کھانے ہیں، تو جس طرح میں کہتا ہوں اس طرح پکاؤ چاولوں کو۔ وہ ہمیں پہلے کہتے ہیں چاول پکانا، چاولوں کی صحیح گالے ہو، چاولوں نے گارا بڑھائے ہو میری پنجابی کو بھی آپ ساتھ میں انجوائے کریں۔ تو بس جی ہمارے اپنے ہی سیاپے ہیں، اپنے ہی رولے ہیں۔ تو جب میں شروع میں میری شادی ہوئی تھی تو بڑا مجھے ہوتا تھا کہ چاول کھلے کھلے، کیونکہ شروع سے میری امی چاول ماشاء اللہ سے صحیح کھلے کھلے بناتی تھی۔ میری امی ماشاء اللہ کھانے بہت اچھے بنا لیتی ہیں، یہ خود والی تعریف نہیں ہے، اپنے منہ میوں مٹھو بننا، وہ واقعہ میں۔ تو ہمیں وہی تھا کہ کھلے کھلے چاول نا ہم لوگ بناتے تھے، تو میں خود بھی ایسے بناتی تھی کہ مجھے کھڑا کھڑا چاول پسند تھا۔ لیکن پھر جب میں ادھر آئی تو ان کے دادا ابو نا انہیں چاول بالکل گلے ہوئے چاہیے ہوتے تھے، تو شروع میں تو وہ بڑا مجھ سے پھر بھی اس طرح نہیں ہوتے تھے، جس طرح وہ چاہتے تھے اس طرح نہیں پکتے تھے۔ میں چاولوں کو اپنی مرضی کا مطلب بنا لیتی تھی نا، تو پھر وہ کہتے تھے تم نے کوئی نمائش میں لگانے ہیں، میں نے کھانے ہیں۔ تو پھر یہ کہ آہستہ آہستہ تو اب میرے اندر کی خود بھی اتنی جو مینوفیکچر ہے نا انسانی باڈی جو ہوتی ہے، اتنی تبدیلی میرے اندر بھی آ چکی ہے نا کہ اب میں یقین کریں خود وہ کھڑے کھڑے چاول نہیں کھا سکتی، اب مجھے سافٹ والے بالکل نرم چاول پسند ہیں، کیونکہ 7 سال ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اور اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس 24 اکتوبر کو میری شادی کو پورے 7 سال ہو جائیں گے، اور اللہ پاک آگے بھی ایسے ہی خوشیاں دکھائے، اور اللہ پاک ہمارے رشتے میں مضبوطی پیدا کرے جیسے ابھی ہے، کیونکہ یہ دنیا کا سب سے نازک رشتہ بھی ہے اور سب سے مضبوط رشتہ بھی ہے۔ یہ جو 3 لفظ ہوتے ہیں نا، یہ سب سے نازک بھی ہیں اور سب سے مضبوط بھی ہیں، اور اللہ پاک ہر میاں بیوی میں سلوک اور محبت پیدا کرے، اور ان کی جو ازواجی زندگی ہے وہ اچھی گزرے، اور جن کی چھوٹی موٹی لڑائیاں ہوتی بھی ہیں اکثر، وہ تو میری تو آئے دن کی ہوتی ہیں، یہ تو ایک پیار محبت ہوتا ہے، یہ آپ نہیں کہہ سکتے، یہ میاں بیوی کی جتنی لڑائی ہوتی ہے میرے حساب سے ان کی بانڈنگ اتنی اچھی ہوتی ہے۔ تو میں نے تو بولا ہوا ہے کہ اپنے ہسبینڈ کو کہ مجھے اس بار اچھا سا گفٹ دینا، انہوں نے مجھے لاسٹ بھی ہماری ویڈنگ اینیورسری پہ گولڈ کا گفٹ دیا تھا، وہ جب مجھے اب اس بار جو گفٹ دیں گے نا تو پھر میں آپ سے وہ ساتھ میں پچھلا والا بھی شیئر کروں گی، اور پھر وہ میں آپ کو دکھاؤں گی۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہم لوگ گئے ہوئے تھے کہیں، تو پھر وہاں سے یہ میں نا امی کے گھر گئی تھی، تو یہ میں $1 شاپ پر گئی تھی، اور یہ چھوٹی سی نارمل سی شاپ تھی، اتنی بڑی نہیں تھی، تو میں کچھ لینا تھا تو وہ دیکھ رہی تھی، اور باتوں باتوں میں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم لوگ دیکھیں نا کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے چاہوں گی اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ لاسٹ میں آپ سے میری وہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، پلیز 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 میری ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، اور پلیز میری ویڈیو آگے شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ مجھے پتہ ہے کہ کوئی بھی شیئر نہیں کر رہا اور نہ ہی کوئی چینل کو سبسکرائب کر رہا ہے۔ تو اللہ حافظ۔